السلام علیکم ناظرین حضرات، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب لوگ بہت اچھے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو آج کی ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو بالکل بھی سکپ مت کیجیے گا۔ اور آج ہم بات کریں گے منافق کے بارے میں۔ منافق کا مطلب کیا ہوتا ہے اور وہ کون لوگ ہوتے ہیں منافق، اور اس کا جو ہے کتنا بڑا گناہ اور سخت عذاب ہے۔ ناظرین چلیے آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، اور پوری تفصیل سے سمجھیں گے کہ منافقین کون ہوتے ہیں اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ منافق ان لوگوں کو کہتے ہیں جو دو چہرے رکھتے ہیں، دو چہرے والے لوگ، یعنی تیرے منہ پہ تیری کہنا اور میرے منہ پہ میری کہنا۔ یہ اتنے خطرناک لوگ ہوتے ہیں، گھر کو برباد کر دیتے ہیں، اس طرح کے یہ لوگ ہوتے ہیں۔ اور سبھی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی شخص ایسا ہوتا ہے، کیونکہ انسانی فطرت ہے، انسان میں کتنی فطرتیں ہوتی ہیں جو اچھی بھی ہوتی ہیں اور بری بھی ہوتی ہیں، لیکن جو ایک منافق انسان ہوتا ہے اس کو اللہ نے ناپسند کیا ہے، اس کو اتنا برا بتایا ہے کہ اللہ کے مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق منافق ہے۔ ایک تو منافق کا کام ہوتا ہے کہ تیرے منہ پہ تیری میرے منہ پہ میری کہنا۔ منافق اسی کو کہتے ہیں جو دوگلے لوگ ہوتے ہیں۔ عام بھاشا میں بہت ساری لینگویج بولی جاتی ہے، دوگلے لوگ ہوتے ہیں، دو منہ والے لوگ ہوتے ہیں، دو چہرے والے لوگ، دو طرفہ لوگ، جو وہ سمجھانے کا کام نہیں کرتے، لوگوں کو بھڑکانے کا کام کرتے۔ دوزخ جو بھری ہوئی ہوگی وہ اسی چیز سے بھری ہوئی ہوگی۔ کہتے ہیں سب سے نچلا حصہ، جو سب سے دوزخ کا نیچے دھسا ہوا حصہ ہے، اس میں اس منافق کو ڈالا جائے گا۔ گھر تباہ برباد ویران ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں منافق ہوتا ہے وہ کبھی بھی جو ہے انسان کو سچ بتائے گا ہی نہیں، وہ بات بتائے گا جس سے کہ گھر میں تناؤ پیدا ہو، جس سے کہ گھر میں نااتفاقی پیدا ہو، وہ بتائے گا۔ سچ کبھی وہ بتائے گا نہیں، کیونکہ جھوٹا انسان ہوتا ہے، وعدہ خلافی والا انسان ہوتا ہے، بس سے بدتر انسان ہے۔ لعنت ہے ایسے انسان پر جو منافقین ہے۔ تو منافق کا کام یہی ہے، اور آپ زندگی میں اس پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ جب بھی آپ کوشش کریں گے بھروسہ کرنے کی تو آپ کا ہمیشہ بھروسہ توڑ دے گا وہ، اور آپ کے منہ پر اتنا اچھا بنا رہتا ہے وہ انسان، ہمارے منہ پہ اتنا اچھا بنا رہتا ہے کہ ہم یقین ہی نہیں کر پائیں گے کہ وہ ہمارے خلاف ہے کہ ہمارے سپورٹ میں ہے۔ اتنا اچھا اتنا میٹھا بنا رہتا ہے۔ پھر جس سے ہماری لڑائی ہوگی یا کوئی کہا سنی ہو جاتی ہے، انسان سے ہو ہی جاتی ہے، تو وہ پھر اس کا سگا بننے کی کوشش کرے گا اور اس کو آپ کی بات چار ملا کر بولے گا۔ اس لیے منافق سے بچنے کی کوشش کریں، اپنے آس پاس کے لوگوں کو پہچانیں کہ کون ہمارا منافق ہے، کون محافظ ہے۔ تو اس چیز کو آپ پہچاننے کی کوشش کریں، کیونکہ اس سے گھر میں کبھی سکون نہیں آتا، اور لعنت ہے اس انسان پر جو اس طرح کا کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، اور بہت گناہ کبیرہ گناہ ہے، کہ ہو سکے تو منافق سے بچیے۔ منافق کا مطلب سمجھیے کہ چہرے والے انسان کو منافق بولا جاتا ہے۔ ویڈیو میں بار بار میں یہی دہرا رہی ہوں، تو آپ اس کا مطلب سمجھیے، اس سے بہت زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں، اور یہی آج کا میرا ویڈیو کا مطلب تھا کہ میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ نے بہت سخت عذاب کا ذکر کیا ہے منافق کے بارے میں، کہ منافقین انسان کی کوئی بخشش ہی نہیں ہے، کیونکہ اس سے بہت زندگیاں برباد ہوتی ہیں۔ وہ لوگوں میں محبت رہی نہیں، رشتوں میں محبت رہی نہیں، اور جس گھر میں، جس رشتہ داری میں، جس جگہ یہ منافق کھڑے ہو جاتے ہیں وہ بالکل ہی ختم کر دیتے ہیں۔ تو سمجھ لیجیے بالکل گھر کو ختم کرنے کا یہ کام کر دیتے ہیں۔ اور میں یہ سوچتی ہوں کہ ان لوگوں کو ملتا کیا ہے ایسا کرنے سے؟ کیا ان کو خوشی ملتی ہے کسی کی زندگی خراب کرنے سے؟ یہ تو بہت گناہ کا کام ہے۔ اور جب لوگوں کے سامنے اس انسان کی اصلیت آ جاتی ہے تو اس کی عزت تو پھر کہیں نہیں ہوتی، وقتی طور ہوتا ہے، انسان باتوں میں آ جاتا ہے، دھوکے باز کی باتوں میں، جھوٹے کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ تو پھر دھیرے دھیرے وقت رہتے انسان سمجھ بھی جاتا ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، کیونکہ رشتے کبھی ختم نہیں ہوتے، ناخنوں سے گوشت جدا نہیں ہوتے، لیکن ہر رشتوں میں جو ہے ایک منافق ہوتا ہے، اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں، لیکن وقت رہتے سب سمجھ بھی جاتے ہیں۔ نہ تو اس کی کوئی عزت ہوتی دنیا میں، زمانے میں، گھر میں، اور نہ اللہ کے گھر تو اس کا بالکل ہی آپ سمجھ لیجیے کہ انتہائی صغیرہ اور کبیرہ ہی گناہ ہے، یہ نہ ختم ہونے والا نہ بخشا جانے والا یہ گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں اس گناہ سے محفوظ رکھے، اس بیماری سے، یہ بیماری ہے، اس خطرناک بیماری سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ وہ اس طرح کا کام نہ کرے۔ اللہ سے ڈریے،
کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اور جب اللہ کی لاٹھی پڑتی ہے تو اس کی آواز بے شک نہیں ہوتی، لیکن جو چیخ ہے اور اس کا جو درد ہے نا وہ فرش سے لے کر عرش تک کانپ جاتا ہے۔ تو اس طرح کا کام نہ ہی کریے، اللہ کا واسطہ ہے آپ لوگوں کو۔ اور آپ لوگ دیکھیں تو کسی کو سمجھانے کا کام کریے، کسی کو جوڑنے کا کام کریے، رشتوں میں محبت پیدا کرنے کا کام کریے، نہ کہ کسی کو چھڑانے کا کام کریے۔ سب کی زندگی میں ایسے لوگ ہوں گے، میری زندگی میں بھی ایسے لوگ ہیں۔ یا تو آپ ایسے لوگوں سے یہ کہیے کہ بچیے، دور رہیے، اس کو اگنور ماریے، کیونکہ اس سے ہمارے آپسی رشتوں میں جو ہے نا بالکل اخلاق ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ اخلاق ختم کرنے کا کام کرتے ہیں، تو دور رہیے۔ اپنی زندگی میں سکون جو ہے رکھیے۔ یہ لوگ سکون ختم کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ سے نہیں ڈرتے۔ ان کی اگر اللہ پکڑ کر لے تو پھر اللہ کیا کر سکتا ہے؟ یہ اللہ کو بھول جاتے ہیں، بس لوگوں کو مزے لیتے ہیں۔ ان کو کیا ملتا ہے؟ اتنا مزہ مل جاتا ہے کہ بھئی بس ہاں ہی کرتے ہیں، دیکھو ہم نے ایسا کر دیا، ہم نے ویسا کر دیا۔ لیکن آپ اگر کسی کے گھر میں آگ لگائیں گے تو یہ سوچ لیجئے کہ آپ کا گھر بھی محفوظ نہیں رہے گا، کبھی نہ کبھی آپ کے گھر میں بھی آگ لگے گی۔ تو اس طرح مت کریے، لوگوں کو سمجھائیے۔ ایک تو آپسی اخلاق ختم ہو چکے ہیں، رشتوں میں محبت ختم ہو چکی ہیں، جو بستی ہیں تو وہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو وہ ختم کر دیتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں اس ناپسندیدہ عمل سے اللہ تعالیٰ بچائے، ہمیں اس گناہ سے بچائے۔ تو اللہ تعالیٰ بس ہم لوگوں کے نفس کی حفاظت فرمائے، کیونکہ نفس بہت بڑی چیز ہے انسان کی زندگی میں۔ تو اللہ تعالیٰ بس ہمارے نفس کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ یہی میرا آج کا ویڈیو کا مقصد تھا بنانے کا، کہ میں آپ کو بتا سکوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے گا۔ اور میرے چینل کا نام ہے علم کی بات۔ پھر انشاءاللہ اور موٹیویشن ویڈیو کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔